لقمان علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہوا۔ لقمان علیہ السلام بہت اللہ والے انسان تھے، ان کا ذکر عرب بہت کرتے تھے اور ان کے قصے بڑے مشہور تھے، تو عرب ان کے قصے بیان کرتے تھے، مشرکین مکہ کے لوگ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کا واقعہ بیان کر کے ذکر کر کے ان کو تنبیہ کی کہ لقمان علیہ السلام کی جو تعلیمات قرآن مجید میں موجود ہے اس پر تم عمل کہاں کر رہے ہو۔ انہوں نے تو توحید کی دعوت دی، شرک سے بچنے کے لیے کہا۔ تو لقمان علیہ السلام کسی کے غلام تھے۔ ایک دن ان کا مالک ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ لقمان یہ بکری لے جاؤ اور اس کو ذبح کرو اور اس میں جو اچھا گوشت ہے اس بکری میں اس کو نکال کر لاؤ۔ تو لقمان علیہ السلام اس بکری کو لے گئے، اس کو ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا، تو اس میں سے زبان اور دل کو نکال کر لائے۔ کچھ سالوں کے بعد مالک پھر دوبارہ آیا اور اس نے کہا کہ لقمان یہ بکری لے کر جاؤ اور اس کو ذبح کرو اور اس میں سے جو برا گوشت ہے اس بکری کا اسے نکال کر لاؤ۔ تو لقمان علیہ السلام نے پھر بکری کو ذبح کیا اور پھر اس کا گوشت بنایا، پھر اس میں سے زبان اور دل کو پھر نکال کر لائے۔ تو ان کے مالک نے ان سے فرمایا، پوچھا کہ لقمان علیہ السلام جب پہلے میں نے تمہیں کہا تھا کہ بکری کا جو اچھا گوشت ہے وہ نکال کر لاؤ تو تم اس وقت بھی زبان اور دل کو نکال کر لائے، اور جب میں نے تم سے آج کہا کہ بکری کا جو بدترین گوشت ہے اس کے جسم میں وہ نکال کر لاؤ تو تم آج بھی دل اور زبان کو ہی نکال کر لائے۔ تو پھر لقمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے مالک، انسان کے جسم میں یہ دو ہی چیز ہیں، زبان اور دل۔ اگر انسان کی زبان اور دل ٹھیک ہو گئے تو جسم سارا ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر یہ دونوں چیزیں بگڑ گئی تو انسان کا سارا جسم بگڑ جائے گا۔ زبان انسان کی ترجمانی کرتی ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے، جب بولتا ہے انسان اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ اور اسی طرح دل اگر ٹھیک ہے تو جسم بھی ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی سی عدالت ہے جسم کے اندر دل، یہ فیصلہ کرتا ہے۔ بہرحال ہم اپنے دل اور زبان کو جو ہے ٹھیک کریں، زبان ہماری صحیح ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دو چیزوں کی ضمانت لے لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک تو زبان کی گارنٹی دو کہ زبان غلط نہیں بولے گی، دوسری اپنی شرمگاہ کی گارنٹی لو کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوگی، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ بہرحال لقمان علیہ السلام نے اخلاق پر بہت زور دیا۔ اخلاق جو ہے انسان کا بہت قیمتی جوہر ہے، اسی سے انسان بنتا اور بگڑتا ہے۔ اخلاق بہتر ہیں تو انسان بہتر ہے، اخلاق اس کے برے ہیں تو انسان بہت ہی بدترین انسان ہے۔ سب سے بری آواز گدھے کی آواز بتائی کہ ایسی آواز نہ نکالو جیسے گدھا چیختا اور چلاتا ہے، نرمائی سے اخلاق سے بات کرو۔ اس طرح سے قرآن ادب بیان کر رہا ہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان کی آیات میں اس طرح بتا رہا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم کسی کو میں نے نہیں دیا، اور غیب کی باتیں میں نے کسی کو نہیں بتائی، میں جانتا ہوں، میں نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کی بات نہیں بتا سکتے۔ ایک تو کل کیا ہوگا، کل کیا ہونے والا کسی کو کچھ پتہ نہیں، بلکہ 1 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے، زلزلہ آ جائے کسی کو کیا پتہ ہے۔ تو کل کیا ہونے والا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ پیدا ہے بن رہا ہے وہ نیک بنے گا پیدا ہونے کے بعد یا برا بنے گا کسی کو کیا پتہ ہے۔ موت کب آئے گی، کون سی زمین پر انسان مرے گا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ بارش کب ہوگی، قیامت کب آئے گی۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں بیان فرما رہا ہے کہ میں نے غیب کی بات کسی کو نہیں بتائی، بلکہ میں نے جو ہے اپنے نبیوں کو بھی یہ باتیں نہیں بتائی۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیان فرما رہا۔ اس کے بعد میں قرآن مجید میں یاسین شریف ہے، وہ قرآن کا دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان کی موت آنے لگے تو اس کے پاس قرآن پاک کا جو دل ہے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو تاکہ اس کے عقائد تازہ ہو جائیں۔ قرآن سن کر کہیں مرنے والے کا عقائد جو ہے تازہ ہو جائیں گے اور اس کا
ایمان مضبوط ہو جائے گا اور ایک اللہ سے ہونے کے یقین اس کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید میں سورۃ یاسین شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں زبردست طریقے سے، کہ ان کے اندر ہمارے پیغمبروں نے چل پھر کر کس طرح سے میرے دین کی دعوت پہنچائی، اور پھر ان قوموں نے بات کو نہیں مانا، اور وہ پیغمبر جو ہے کہتے رہے کہ کاش تم میری بات کو مان لیتے تو تم کامیاب ہو جاتے آخرت کے اعتبار سے۔ تو بہت ساری قوموں کے واقعات بیان ہوئے۔ اس کے بعد سورہ صافات پڑھی گئی۔ اس کے بعد اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو آدمیوں کا ذکر کر رہا ہے، ایک مسلمان ایک غیر مسلم تھا، کافر تھا، دونوں آپس میں تجارت کرتے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، جو مسلمان تھا اس نے کہا کہ بھئی اب میں تمہارے ساتھ جو ہے تجارت نہیں کر سکتا۔ تو دونوں نے آپس میں اپنا سامان پیسہ بٹایا، تو 4000 درہم ایمان والے کے پاس آئی، 4000 درہم بے ایمان کے پاس آئی۔ تو ایمان والے نے 1000 درہم ایک دن رات میں نکلا، غیر مسلم ایمان والے کو لے کر کے نہیں گیا کہ بھئی میں نے 1000 درہم میں بہت بہترین مکان بنایا ہے۔ تو یہ ایمان والا جو اس کا پارٹنر تھا اس کے ساتھ گیا، اور اس نے مکان کو دیکھا، محل کو دیکھا تو بہت ہی خوبصورت بنایا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مکان میں برکت عطا فرمائے۔ اور پھر یہ آیا رات میں، اس نے بھی 1000 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے اور کہا کہ یا اللہ مجھے آخرت میں جنت کے اندر مکان عطا فرما دینا۔ ایمان والے کا یقین اللہ کی ذات پر تھا، بے ایمان کا یقین دنیا پر تھا، اس کو آخرت پر یقین نہیں تھا، اس لیے وہ دنیا خرید رہا تھا اور یہ اللہ سے سودا کر رہا تھا ایمان والا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بے ایمان آدمی پھر آیا، کہنے لگا میں نے 1000 درہم میں ایک خوبصورت لڑکی سے نکاح کیا ہے، چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ ایمان والا گیا، دیکھا، اس نے اس کو مبارکباد دی، اور پھر یہ ایمان والا رات میں آیا اور جو اس کے پاس پیسہ تھا 1000 درہم اس میں سے نکالا اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرا نکاح قیامت کرو جنت میں حور سے کرا دینا۔ وہ اللہ سے سودا کر رہا ہے، یہ دنیا سے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بے ایمان آدمی پھر آیا ایمان والے کے پاس، کہنے لگا کہ میں نے بہت بڑا باغ 2000 درہم میں خریدا ہے، چلو میں تمہیں اسے دکھاتا ہوں، بہت ساری زمین پراپرٹی خریدی ہے۔ چنانچہ ایمان والا اس کے ساتھ گیا، اس نے دیکھا بہت ہی بڑا اس نے فارم ہاؤس اور پراپرٹی خریدی۔ اس نے بھی آ کر کے نہیں اللہ کے راستے میں آ کر کے نہیں 2000 درہم خرچ کر دیے کہ اللہ مجھے آخرت میں جنت کا باغ عطا فرمانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آدمیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ قیامت کے روز جو ایمان والا تھا، ایمان کی بدولت اور میرے راستے میں خرچ کرنے کی بدولت وہ جو ہے جنت میں جائے گا، اور یہ جو ہے جہنم میں جائے گا، اور جنتی آدمی جہنم کو دیکھے گا ڈائریکٹ اس آدمی کو، یہ جہنم میں جل رہا ہوگا، پھر جہنمی اپنے ساتھی جو اس کا پارٹنر ہے ایمان والا، جو اپنے محل کے اندر جنت کے اندر باغوں کے اندر بیٹھا ہوا ہوگا، جہنم سے دکھائی دے گا اس کو، اور پھر یہ کہے گا کہ کاش میں بھی جو ہے دنیا کے اندر ایمان لے آتا اور میں بھی ان کی طرح چلتا، تو آج جو ان کا مقام ہے ایمان کی بدولت اور اللہ کی ذات پر یقین ہونے کی بدولت، آج میرا بھی مقام وہی ہوتا۔ وہ افسوس کرے گا اور آنسو بہائے گا، لیکن وہاں کوئی کام نہیں دیں گے آنسو بہانا، اور خون کا آنسو بھی بہائے گا تب بھی وہاں پر کوئی کام نہیں دے گا۔ اور یہ ایمان والے سے کہا کرتا تھا کہ تیرے 4000 درہم کہاں گئے؟ تو اس نے کہا میں نے تو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ تو وہ بے ایمان آدمی یہ کہتا تھا ان سے، کیا تو پیغمبروں کی بات پر یقین کرتا ہے؟ میں تو نہیں مانتا ان کو۔ تو بہرحال وہ نہیں مانتا تھا، اس لیے وہ جہنم میں جلے گا، اور جو ایمان والا مانتا تھا دنیا کے اندر ایمان کو بنایا اس نے اللہ کی ذات اور اس کے رسولوں پر، تو اس کی بدولت وہ جو ہے جنت میں جائے گا، اور جنت میں بیٹھا بیٹھا جہنمی کو دیکھے گا اپنے پارٹنر کو، اور ان کا جہنمی پارٹنر ان کو دیکھے گا، پھر وہ رش کرے گا کہ کتنا بڑا اس کو اللہ نے درجہ عطا فرمایا ایمان کی بدولت، کاش میں بھی ان کی بات مان لیتا۔
بہرحال اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے واقعات بیان کرتا ہوا یہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو میری رحمت بہت زیادہ ہے، تمہارے گناہ چاہے کتنے ہی زیادہ ہوں وہ گنے جا سکتے ہیں لیکن میری رحمت گنی نہیں جا سکتی، اور میری رحمت سے کبھی تم نا امید مت ہونا۔ اگر ایک انسان کے گناہ اتنے بھر جائیں، زمین اور آسمان کی خلائیں گناہوں سے بھر جائے بندے کی، اور کوئی جگہ زمین اور آسمان کے درمیان باقی نہ رہے، اور پھر بھی وہ اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ اتنے ڈھیر سارے گناہوں کو بھی اس کے لیے معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا اس طرح سے کہ گھبراؤ مت، رنج مت کرو، غالب تو اے گنہگارو تم جو ہے پست ہمت مت ہو، مجھ سے مانگو، میں دینے والا دے کر خوش ہوتا ہوں، اور میرے یہاں معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار انسانوں کو عطا فرما رہا ہے، مغفرت فرما رہا ہے، اور اللہ کے خزانے میں اس کے دینے سے کمی نہیں ہوتی۔ بہرحال اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے واقعات بیان کر رہا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔